أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج سالانہ عرس مبارک تھا۔ دوپہر کے لنگر سے پروگرام شروع ہوا۔ ظہر کے بعد بابا جی کا خطاب تھا۔ سفید کپڑوں اور پگڑی میں ان کی شخصیت بڑی پروقار لگ رہی تھی۔ مغرب کے بعد محفل نعت و عشاء اور لنگر کے بعد محفل سماع کا انتظام تھا۔ بابا جی نے 3 کتابوں میزن الادیان، کتاب المنظرف اور تاریخ ابن عساکر میں یکساں طور پر لکھے جانے والے واقعے سے بات کا کچھ اس طرح آغاز کیا۔ ظہور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ تب خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ پر نکلا۔ 12,000 عالم، فاضل، دانشور اور حکیم، 1,30,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس انداز سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت اور تم تراک کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی۔ بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اسے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی اور نہ ہی کوئی اس کے نزدیک آتا۔ اس کے ساتھ آئے قافلے میں مزید حکیموں نے لاکھ جتن کیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے۔ نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلقہ اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور اتنے ہی ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر یثرب پہنچا۔ اس کے ہمراہ علماء میں سے جو قطب سماویہ کے عالم تھے، انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی، ان کے مطابق اسی سرزمین کو پا کر باہم عہد کیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہماری بھی زیارت ہو جائے گی، ورنہ ہماری قبروں پر تو کبھی نہ کبھی ان کے نال پاک کے مقدس خاک
اڑ کر پڑھی جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگا۔ ان 400 علماء کی معقولی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ آپ ہمیشہ ادھر ہی رہے۔ بادشاہ نے بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار علی شان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا؟ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کے ظہور ہونے سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بے نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماہ وصیت اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے وہ خط اپنے خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور بالآخر ایک دن ہجرت کا وقت آ گیا۔ مدینہ منورہ کی الوادی گھاٹی مسیحات سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی تو مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے گرم جوشی سے بڑھ رہے تھے۔ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے کچھ اپنے گھروں، گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور کی خاطر جو بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس میں قصبہ اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ اور مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی تب کو آفرین اور شاباش ہے، اور اس کے بعد جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 2 منزلہ گھر کو اپنی رہائش گاہ بنا دیا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی سب مشکلیں ختم کرے اور آسانیاں پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔